اسے کہتے ہیں ایک تیر سے کئی شکار کرنا، سانپ کو مار کر لاٹھی نہ ٹوٹنے دینا، آم کھا کر گٹلیوں کے دام کھڑے کرنا اور لاٹھی والے کو بندوق دکھا کر بھینس چھین لینا۔ اخلاق حسین نے مختلف کہاوتوں کو اپنی چال بازی کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہا لگایا۔ کوئی شک نہیں شاہ جی کہ آپ تمام گینگز کے سربراہ بننے کے لائق ہیں۔ نوشاد افریدی نے اسے سراہا۔ میں اکیلا نہیں خان صاحب، تم میرا دایاں ہاتھ ہو، سچ کہوں تو تمہارے بن میں ادھورا ہی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تم کبیر دادا پر ایس پی کے قتل کا الزام کیسے دھرو گے۔ یقین مانو ایسی کہانی جوڑی ہے، کبیر دادا خود بھی اپنی ذات پر شک کرنا شروع کر دے گا۔ اب بس شمشیر دادا کی آمد کا انتظار ہے، دیکھنا کیسے اس کے دماغ میں کبیر دادا کی رکھیل کے بارے میں غلط فہمی بھرتا ہوں، اور کبیر دادا بھی اسی صورت میں اس کے مقابل ہوگا کہ شمشیر دادا اس کی رکھیل پر ہاتھ نہ ڈالے، ورنہ تو وہ ہر سزا قبول کر لے گا۔ نوشاد نے پوچھا، شمشیر دادا کس وقت تک پہنچ جائے گا؟ سمندری راستے سے آ رہا ہے، مزید گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا۔ استقبال کے لیے چلنا ہے کہ نہیں؟ اخلاق حسین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، شہاب کثیری کو سب سنبھالنے دو، ہم بعد میں ملاقات کر لیں گے۔ نوشاد ندیدے پن سے بولا، آج کی رات تو سپنوں کی تکمیل کی رات ہے، امید ہے کل تک وہ رکھیل اپنے بستر تک پہنچ جائے گی۔ ویسے مجھے لگتا ہے پہلے نمبر کے حصول کی کوشش میں اپنے درمیان بھی جھگڑا ہونے والا ہے۔ اخلاق حسین مکرو لہجے میں ہنسا۔ قرآن اندازی شاہ جی پرچی ڈالیں گے۔ نوشاد نے فوراً جھگڑے کا حل پیش کیا۔ اس بارے میں تو تمہارا دماغ خوب کام کرتا ہے۔ صحیح کہا، اس افسرا کے خواب جانے کب سے دیکھ رہا ہوں۔ ویسے کبیر دادا کی موت پر بیچاری دکھی تو ہوگی، پھر شمشیر دادا بھی تو اسے ادموا کر کے ہی چھوڑے گا۔ اخلاق حسین نے دماغ میں بھری غلاظت اگلی۔ نوشاد فخریہ لہجے میں بولا، ایک بار خان کی محبت چکھ لی، پھر کسی کبیر دادا کی یاد اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی۔ اور جہاں تک شمشیر دادا کا تعلق ہے تو اتنی دور سے آ رہا ہے، ایسا انعام اس کا حق بنتا ہے۔ اخلاق حسین ہنسا، کبیر دادا بھی تو خان ہی ہے، کل تک ہے نہیں تھا ہو جائے گا۔ نوشاد نے دانت پیسے۔ اخلاق حسین نے زوردار کہکا لگایا، اس کی تائید کی تھی۔ ایک خوف میرے دماغ میں اب تک بقایا ہے کہ وہ بے غیرت شمشیر دادا کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک دے اور اپنی رکھیل ایک رات کے لیے اس کے حوالے نہ کر دے۔ نوشاد نے اندیشہ ظاہر کیا۔ اخلاق حسین اسے تسلی دیتا ہوا بولا، یقیناً تم کبیر دادا کی فطرت سے ناواقفیت کی بنا پر ایسا کہہ رہے ہو۔ ہزار مخالفت کے باوجود اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ کبیر دادا ایک غیرت مند شخص ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس لڑکی کی محبت میں سرتاپا ڈوبا ہوا ہے۔ اس لیے یہ خیال تو دل سے نکال دو کہ وہ شمشیر دادا کے ڈر کی وجہ سے اپنی چمک چلو اس کے حوالے کرنے پر تیار ہوگا۔ کبیر دادا کی موت، اس چمک چلو کا اپنے قبضے میں آنا اور اگلے چند ماہ کے اندر تمام گینگز کی سربراہی پر پیش کی مبارکباد۔ نوشاد افریدی نے شراب کا جام ہوا میں بلند کر کے اخلاق حسین کی طرف بڑھایا۔ سامنے سے اخلاق حسین نے بھی اپنا جام اس کے جام سے ٹکرا کر خیر مبارک کہا اور دونوں نے گلاس کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ گلاس سے ایک لمبا گھونٹ لیتے ہوئے اخلاق حسین نے کہا، ایک خاص بات کا خیال ضرور کرنا۔ کیا؟ نوشاد افریدی نے سوالیہ نظریں اس کی جانب گھمائیں، اور اخلاق حسین اسے نئی ہدایات دینے لگا۔ نوشاد اس کی بات سے اتفاق کرنے کے انداز میں سر ہلاتا رہا۔ ساری رات وہ گپیں ہانکتے رہے، تناوش کی بھولی بھالی معصوم باتیں، شوخی بھری شرارتیں، ناز و ادا اور نخرے۔ کبیر دادا اس کی باتوں سے سیر ہی نہیں ہو رہا تھا، جانے کہاں کہاں کے قصے، کیسے واقعات اسے یاد آ رہے تھے۔ صبح کی اذان سن کر وہ وضو کرنے غسل خانے کی طرف بڑھی، مگر جاتے ہوئے، میری واپسی تک سونا نہیں ہے کہہ کر گئی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ پھر اس کے قریب آ گئی۔ ایک بات کہوں، خفا تو نہیں ہوں گے؟ ٹھنڈا ہاتھ اس کے گالوں پر پھیرتے ہوئے وہ پوچھنے لگی۔ کبیر دادا نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہو بھی گیا تو تم نے کون سا خفا رہنے دینا ہے، مس مصیبت کہیں کی۔ مترنم کہکے سے کبیر دادا کے سماعتوں میں رس گھولتے ہوئے وہ مزید قریب ہوئی اور جھجکتے ہوئے کہنے لگی، اگر میں کہوں آپ نماز پڑھا کریں، داڑھی رکھ کر کسی مسجد کی امامت سنبھالنے کے بارے میں تم کب کہنے والی ہو؟ مسکراہٹ کبیر دادا کے ہونٹوں کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ خفا ہو گئے ہیں نا؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ میرے اعمال کے بارے میں جانتی ہو نا؟ میں ایک گینگسٹر ہوں، شرابی، قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا۔
نماز پھر بھی تو معاف نہیں ہو جاتی، کیونکہ مسلمان بھی تو ہو۔ وہ بحث پر اتر آئی تھی تو جب آدمی جرم نہیں چھوڑ سکتا تو نماز کا فائدہ؟ نماز پڑھنا ایک مستقل حکم ہے اور جرم ایک علیحدہ مسئلہ۔ کسی عالم سے یہ سنا ہے کہ مجرم کی نماز قبول نہیں کی جاتی؟ زیادہ سے زیادہ نماز پر پہنچنے والا ثواب نہیں ملے گا، فرض تو ذمہ سے ساقط ہو جائے گا نا۔ کیا مجھے سونے کی اجازت دوگی یا میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ اس نے نوگواری کے اظہار میں بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ اچھا، اس بارے میں سوچنا ضرور، باقی آپ کو سلانے کے لیے کنیز موجود ہے نا؟ مطمئن انداز میں کہتے ہوئے وہ دھیمی انداز میں گنگنانے لگی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ پتھر پر پہلی چوٹ لگا چکی تھی، اب یہ پتھر کی سختی پر منحصر تھا کہ وہ کتنی چوٹیں سہ پاتا ہے۔ صبح وہ کافی دیر سے جاگے تھے، دوپہر کے کھانے کا وقت تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ناشتے کے لوازمات ہی منگوائے تھے۔ ان کے ناشتہ کرنے کے دوران ہی پاشا دستک دے کر اندر آیا۔ آئیں بھیا ناشتہ کریں۔ اسے دیکھتے ہی تناوش نے دعوت دی۔ ناشتہ کیا، میں تو کھانا بھی کھا چکا ہوں، صرف چائے لوں گا۔ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تھرماس سے اپنے لیے چائے ڈیلی اور کبیر دادا کی طرف متوجہ ہوا۔ کافی دیر سے آپ کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا، مجھے رات ہی کو پتہ چل گیا تھا۔ پاشا کے انداز ہی سے اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ ایس پی کی موت کو بتانے لگا ہے۔ رات کو آپ کافی دیر سے لوٹے تھے؟ آج دن کے کچھ کام رہ گئے تھے، لگے ہاتھوں وہ بھی نپٹا دیے، باقی اسے میں نے قتل نہیں کیا۔ جانتا ہوں، میں عظیم وغیرہ سے تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والا کون ہے؟ میری بلا سے کوئی بھی ہو، کبیر دادا نے بے پرواہی سے کہا۔ شمشیر دادا تھوڑی دیر تک پہنچنے والا ہے۔ پاشا کا انداز انکشاف کرنے والا تھا۔ ایک دم تناوش کی آنکھوں میں دیونما حبشی کی شبیہ نمودار ہوئی، جسے ویڈیو میں کبیر دادا شمشیر دادا کے نام سے پکار رہا تھا۔ جانتا ہوں، مگر بلانے والوں کے پاس کوئی واضح ثبوت نہیں ہے۔ دیکھ لیں، آپ شمشیر دادا کی اکڑ طبیعت سے تو واقف ہیں نا؟ اگر انہوں نے پہلے ہی اس کے کان بھر دیے تو کیا ہوگا؟ 2-3 تھپڑ لگائے گا اور خون بہا ادا کرنے کا کہے گا۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کبیر دادا اس مسئلے کو کوئی اہمیت دینے پر تیار نہیں تھا۔ پاشا معنی خیز لہجے میں بولا، آپ اصل بات بھول گئے ہیں یا نظر انداز کرنے پر تلے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبیر دادا کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ پیاری بہنا، ایک پیالی کافی کی مل جائے گی؟ پاشا تناوش کی طرف متوجہ ہوا جو بڑے غور سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ابھی لائی بھیا، وہ خوش دلی سے مسکراتے ہوئے اٹھ گئی، لیکن اس کے دماغ میں بے چینی ضرور دوڑ گئی تھی۔ اتنی بچی نہیں تھی کہ پاشا کے مقصد کو نہ پہنچتی۔ تناوش کے کمرے سے نکلتے ہی وہ کبیر دادا کو مخاطب ہوا۔ اگر شمشیر دادا تمام کے سامنے آپ کی توہین کرتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، پٹائی وغیرہ کرتا ہے، کیا آپ منہ کھولیں گے؟ کبیر دادا کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ممکن ہی نہیں ہے، وہ میرا استاد ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پینٹی لگا کر چند کروڑ تاوان کا ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس پر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ بالکل ہی نہیں، کبیر دادا کا جواب ایک بار پھر نفی میں تھا۔ تو جن لوگوں نے اتنی بڑی سازش تیار کی ہے، 2 سربراہوں کو قتل کیا، کیا ان کا یہی منصوبہ ہوگا کہ شمشیر دادا آئے اور کبیر دادا کی پٹائی کر کے چلا جائے؟ جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کبیر دادا کو شمشیر دادا کے تھپڑ کھانے میں کوئی بے عزتی یا توہین محسوس نہیں ہوگی۔ کبیر دادا نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا، میں تمہاری بات نہیں سمجھ پا رہا۔ کیونکہ آپ کے دماغ میں گڑیا بسی ہے۔ میرے اندیشے بالکل ٹھیک تھے، گڑیا کی محبت نے آپ کے دماغ کو کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا۔ کبیر دادا بیزاری بھرے لہجے میں بولا، بکواس نہ کرو یار، فصیح الدین کی موت کے ساتھ ہی میں نے اس کے سارے معاملات پر تحقیقات شروع کر دی تھی۔ وہ واقعی بے قصور تھا، اس نے گڑیا کو اغوا نہیں کرایا تھا، اور جس نے بھی اغوا کرایا، اس کا مقصد آپ کے ہاتھوں پھانسی ہاتھ چھوڑ کر قتل کرانا تھا۔ گڑیا کو وہاں مخصوص نشہ دے کر پہنچایا گیا، اور جس وقت پھانسی وہاں پہنچا، گڑیا اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ اس بیچارے نے سمجھا کہ ہمیشہ کی طرح کوئی لڑکی وہاں لائی گئی ہے۔ میں نے گڑیا سے پوری تفصیل پوچھی ہے، اور اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ فصیح الدین کو پھانسا گیا ہے۔ اس کا انداز گڑیا کے ساتھ ایسا ہی تھا جیسے وہ اپنی مرضی سے وہاں گئی ہو، پھر آپ اسے قتل کر کے وہاں سے باہر نکل آئے، اور جس آدمی نے آپ کو اطلاع دی تھی، اسے بھی قتل کر کے وہیں پھینک دیا۔
تاکہ آپ پر الزام لگایا جا سکے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس معاملے میں پھانسی ہی کو کیوں چنا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ شمشیر دادا کا رشتہ دار ہے اور اس کی وجہ سے شمشیر دادا کو زیادہ غصہ آنا تھا۔ اب ایس پی کے قتل کو لے لیں تو اس میں بھی گڑیا کا نام کسی نہ کسی حوالے سے آ گیا ہے۔ ایس پی نے گڑیا کی توہین کی کوشش کی اور اپنی عزت خراب کرا بیٹھا، لیکن منصوبہ بنانے والوں نے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایس پی کو ہی کھٹی لائن لگا دیا۔ مان لیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس میں نوشاد افریدی اور اخلاق حسین پیش ہے، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں؟ پاشا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کی موت۔ تو یا وہ شمشیر دادا کے ہاتھوں مجھے مروانا چاہتے ہیں؟ ہاں، پاشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیر دادا نے اعتماد بھرے لہجے میں کہا، کم از کم اتنا مجھے یقین ہے کہ شمشیر دادا مجھے قتل نہیں کر سکتا۔ پاشا نے معنی خیز لہجے میں پوچھا، اگر آپ شمشیر دادا کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہو جائیں تو کیا ایسا ہونا ناممکن ہوگا؟ میں شمشیر دادا کے مقابل آنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ درست کہا، لیکن اگر اس نے گڑیا کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کرنا چاہا تو آپ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ عورتوں کے بارے میں شمشیر دادا کی اشارت کتنی خراب ہے یہ بھی آپ جانتے ہوں گے۔ اس طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تمام گینگز کے سربراہ ابھی تک گڑیا کو آپ کی بیوی کا درجہ نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے آپ کا شاب قصوری کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ آپ نے نکاح نظریہ ضرورت کے تحت پڑھایا ہے، یعنی نکاح کا مقصد بس گڑیا کو آگے کا فکر تھا، پاشا نے ادا نہیں کر سکا تھا۔ لمحہ بھر سوچنے میں ڈوبے رہنے کے بعد کبیر دادا نے پرخیال لہجے میں تجزیہ کیا، شمشیر دادا مجھے سزا دینے کے لیے اس سارے مسئلے کی جڑ یعنی تناوش کا مطالبہ کرے گا۔ میں انکار کر دوں گا اور اس کے بعد 2 + 2 = 4 کی ساری کہانی واضح ہے۔ پاشا نے کہا، آپ حقیقت تک پہنچ گئے ہیں۔ حل بتاؤ۔ کبیر دادا کے چہرے پر چھائی گمبھیرتا اس کی پریشانی کا اعلان کر رہی تھی۔ بالکل آسان ہے۔ شمشیر دادا کی واپسی تک گڑیا کو منظر عام سے ہٹا دو۔ تمہارا دماغ کچھ زیادہ ہی کام نہیں کرنے لگا؟ کبیر دادا کے چہرے پر موجود پریشانی خوشگوار مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی تھی۔ نوازش پاشا اداب کہنے کے انداز میں ماتھے کی طرف ہاتھ لے جانے لگا۔ کہاں بھیجیں؟ پاشا نے جواب دیا، کہیں بھی 2-3 محافظ ساتھ بھیج دیں گے، کسی ایسے مقام پر جہاں اسے ڈھونڈا نہ جا سکے۔ میرا خیال ہے باقر اور رخسار کو ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ باقر کا تعلق حیدرآباد سے ہے، وہیں اس کے گھر 2-3 دن رہ لے گی۔ اگر گفتگو کا موضوع میں ہوں تو یقیناً میرا جواب نہ میں ہوگا۔ ٹرے میں کافی کی پیالیاں سجائے اندر آتی تناوش نے کبیر دادا کے الفاظ سن لیے تھے اور جواب دینے میں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ جلدی جلدی اپنا مختصر سامان بیگ میں ڈال کر تیار ہو جا، کوئی بحث تکرار نہیں، سنوں گا، بس 2-3 دن کی بات ہے، پھر واپس آ جانا۔ تناوش کی آنکھوں میں نبی ابھری اور وہ منہ بسورتے ہوئے بولی، میں نے رونا شروع کر دینا ہے؟ پاشا کافی کی پیالی اٹھا کر خوابگاہ سے باہر نکل گیا۔ یقیناً میاں بیوی تنہائی میں زیادہ کھل کر ایک دوسرے کو قائل کر سکتے تھے۔ قریب آؤ، کبیر دادا نے اسے پاس بلایا۔ فوراً اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھتے ہوئے تناوش نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ آپ کے بغیر میرا ایک پل بھی نہیں گزرتا۔ 2-3 دن کیسے گزریں گے؟ تمہارے بنا ہر لمحہ مجھ پر قیامت بن کر گزرتا ہے میری جان، مگر کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں ایسے فیصلے کرنا پڑ جاتے ہیں۔ بس اتنا جان لو کہ تمہارا جانا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا رشتہ باقی رہنا۔ اب نہ کوئی سوال، نہ کوئی تکرار اور نہ رونا دھونا، بس چپ چاپ مختصر سامان سمیٹو، اگلے آدھے گھنٹے میں تم حیدرآباد جا رہی ہو۔ کبیر درد بھری سسکی تناوش کے منہ سے برآمد ہوئی، کبیر کی جان، اب اگر تم نے ایک بھی آنسو بہایا تو خفا ہو جاؤں گا۔ مگر آنسو اختیاری تو نہیں ہوتے کہ وہ روک لیتی۔ کبیر دادا نے اسے اپنے ساتھ بھیجتے ہوئے کہا، اچھا پکا وعدہ رہا، جب تم واپس آؤ گی تو تمہارے ساتھ صبح کی نماز پڑھوں گا۔ تناوش کی رونی صورت پر حیرت بھرا تبسم ابھرا۔ پانچوں؟ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا، جس نماز کے وقت تمہارے پاس ہوا بس وہ پڑھوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن رات کو کال پر بات بھی کرو گے؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا، ہاں، ساری رات بات کروں گا، مجھے بھی تو نیند نہیں آئے گی اپنی دلہن کے بغیر۔ اور تناوش گفتگو کا سہارا لیے بغیر دل میں مچلتے جذبات کا اظہار کرنے لگی، اور جذبات کی شدت سے تو کبیر دادا کا دل بھی بھرا تھا۔ محبت کرنے والوں کے لیے سب سے مشکل گھڑی دور جانے کی ہوتی ہے، چاہے وہ دوری عارضی ہو یا مستقل۔ گھنٹہ بھر بعد وہ ایک چھوٹے سے بیگ کے ساتھ کار کی عقبی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ وہ کالج والی یونیفارم میں تھی۔ بیگ میں اس نے پرانے کپڑے کے جوڑے ہی رکھے تھے، کیونکہ جس کو دکھانے کے لیے وہ سجنا چاہتی تھی، جب وہ ہی پاس نہیں تھا تو سنورنے کا فائدہ۔
کمرے سے نکلتے وقت جانے وہ کیا کیا پڑھ کبیر پر پھونکتی رہی، اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر باقر اور رخسار کے ساتھ بیٹھا ہوا